نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ناشکرے لوگوں کو جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس رزق میں سے شریکوں کا حصہ مقرر کر دیتے ہیں جن کے متعلق انہیں علم نہیں۔ اللہ کی قسم جو کچھ یہ اللہ پر افتراء بردازیاں کرتے ہیں ان کی اس سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی، حالانکہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو یہ خود چاہیں یعنی کہ بیٹے۔ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غم سے بھر جاتا ہے، اور دی ہوئی خبر سے آر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا اس لڑکی کو ذلت کے باوجود زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بری مثال تو ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے لیے تو بلند تر مثال ہے اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق باقی نہ رہ جاتی، لیکن وہ ایک معین عرصے تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ پھر جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ان سے گھڑی بھر کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب کی جو بھی صورت ہو وہ بالآخر تمام مخلوق کے لیے ہی تباہی کا سبب بن جاتی ہے، اور پھر اس کی مدت میں نہ ایک گھڑی بھر آگے نہ ایک گھڑی بھر پیچھے ذرا بھی کوئی تقدیم اور تاخیر نہیں کی جا سکتی، اور وہ آ کے رہتا ہے اس مقرر مدت پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے معین کی ہو۔ آیت نمبر 62۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ یہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں، ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے یقینی چیز تو دوزخ کی آگ ہے، وہ اس میں سب کے سب دھکیلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ جب یہ مشرک اپنے لیے بیٹیوں کے وجود کو باعث عار سمجھتے ہیں مگر اللہ کے لیے وہی چیز تجویز کرتے ہیں، خود یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کی جائیداد مال میں کوئی حصے دار یا شریک ہو، لیکن اللہ کی کائنات میں اس کے شریک بنائے ہوئے ہیں، خود یہ مذاق پسند نہیں کرتے اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑا کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں دنیا میں ہمارے لیے بھلائی ہے تو ہمارے لیے آخرت میں ہی بھلائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جھوٹ بکتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دوزخ کی آگ ایسے لوگوں کے انتظار میں ہے اور سب سے پہلے یہی لوگ اس کا لقمہ بنیں گے۔ اور کچھ مشرک جو آخرت کا بھی تھوڑا سا عقیدہ رکھتے تھے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان فرشتوں یا اللہ کی بیٹیوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وسیلے ہیں، لہٰذا آخرت میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یوں دیا کہ خود سے افتراء پردازیاں نہ کرو، تم لوگوں کے لیے صرف اور صرف جہنم کی آگ ہی ہے۔ آیت نمبر 63۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کی قسم ہم آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، تو یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان انہیں ان کے کرتوت مزین کر کے دکھاتا رہا، اور آج بھی شیطان ہی ان کفار مکہ کا سرپرست بنا ہوا ہے اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے رسولوں کی امتوں کو بھی یہی کچھ سوچتا تھا، وہ ایسی ہی دل فریبیاں اور دلچسپیاں اور سرکشیوں میں مگن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر انہیں اپنے گرفت میں لے لیا، نامہ جو ان کا نام و نشان ہے وہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور آج شیطان ان مکہ کے کافروں کو یہی کچھ سجا رہا ہے، جو کچھ کی ظلم اور زیادتیاں مسلمانوں سے کر رہے ہیں، انہیں نہایت اچھے کام بنا کر ان کا دل خوش کر رہا ہے، لیکن انجام ان کا وہی ہوگا جو ان سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ اس آیت میں الیوم سے مراد قیامت کا دن بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی قیامت کے دن بھی شیطان ہی ان کا لیڈر ہوگا جو انہیں جہنم کے دردناک عذاب میں
اپنے ساتھ لے جائے گا۔ آیت نمبر 64 وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ ان پر حقیقت واضح کر دیں۔ نیز یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی، یعنی قرآن پاک کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ قرآن اور اللہ کا رسول یا اس کی سنت ہر دور کے لیے ہدایت رحمت کا باعث بن سکتے ہیں، صرف اس وجہ سے، صرف اس شرط پہ کہ لوگ ان کے احکامات کو تسلیم کر لیں اور ایمان لیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ آیت نمبر 65 وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں۔ اب یہاں پر زمین اور اس کی جو پیداوار ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بارش کا جو رول ہے وہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کے برسات کے موسم میں پوری جو برسات ہے وہ جگہ جگہ زمین کے ڈفرینٹ حصوں پر پڑتی ہے۔ کچھ حصوں پر جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، کچھ پہ گھاس، کچھ پہ درخت، کچھ پہ پھلدار درخت، کچھ پہ بے پھل درخت، اور اس طرح سے برسات کا پانی تو ایک ہی ہے لیکن وہ اتنی مختلف قسم کے نباتات اور حشرات پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس بیج کو جو کہ ایک مردہ تھا اس کو جاندار کسی پودے یا درخت کی شکل میں بنا دیا۔ تو یہ صرف اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن پر صرف غور و فکر کرنے والے لوگ سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔